باطل کی جنگ ہے، اللہ سے دعا مانگو، رمضان کا مہینہ ہے اور جمعے کا دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ ہمارے ایران کے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے اور یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار کرے اور ان کو انہی سمندر میں غرق کر دے جس میں وہ بڑے تکبر سے آئے ہیں۔ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو زیرو سے بنایا، بغیر میٹیریل کے بنایا۔ یہ ممبر لکڑی سے بنا پڑا ہے، لکڑی ہم نے نہیں بنائی، اللہ لکڑی کو لکڑی کے بغیر بناتا ہے۔ سارے جانور 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، تمہیں سیدھا کھڑا کیا۔ کیا تمہیں حسن دیا ہم نے کہ سیدھے کھڑے ہونے میں کتنی خوبصورتی ہے، ہاتھی جیسا، شیر جیسا، زرافے جیسا 4 پاؤں پہ چل رہے ہیں، تمہیں ایسے سیدھا کھڑا کیا ہے۔ لیکن میرے نبی کے پاس آئے ایرانی آپ کو پکڑنے کے لیے، تو ان کی داڑیاں شیر تھیں اور مونچھیں تھیں۔ آپ نے ان کو دیکھا تو منہ ادھر پھیر کے کہ تمہیں یہ شکل بنانے کا کس نے کہا ہے؟ کہنے لگے ہمارے خدا کسرا نے ہمیں کہا ہے کہ ہم داڑھی صاف کریں، مونچھیں رکھیں۔ آپ نے کہا مجھے میرے رب نے کہا ہے میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو صاف کروں۔ تم کہتے ہو ہڈیاں کون جمع کرے گا، مر گئے ہم؟ بلا، جانتے ہو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ قادرین علی ان نسوی بنانا۔ او پاگل، تجھے نہیں، تیری انگلی کا پورا بھی تجھے واپس کروں گا، لکیریں ملا لینا۔ ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے۔ رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ألا وإن روح الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا وإن السلطان والكتاب سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، ألا وإنه سيولى عليكم أمراء إن أطعتموهم أضلوكم وإن خالفتموهم قتلوكم، قالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال كونوا كآل عيسى، حملوا على الأغشاء ونشروا بالمناشير، فوالذي نفس محمد بيده لميتة في طاعة الله خير من حياة في معصية الخالق، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سب بھائیوں نے جنہوں نے روزے رکھے ہیں ہم سب کو مبارک ہو روزوں کے۔ اور آج تیسرا جمعہ ہے، پیچھے ایک جمعہ باقی ہے۔ رمضان تو ایسے ہی گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، پر لگا کے اڑ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ماشاءاللہ سب نوجوان بیٹھے ہو، بھائی اور دوستو، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے، اور آخرت کو ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہے، ختم کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اور اس دنیا کو اللہ نے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا۔ ساری آیات کا ایک ہی ترجمہ ہے، اگر تھوڑی تھوڑی مختلف چیزیں ہیں کہ ہم یہاں امتحان دے رہے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے تم جناح کالونی میں آزاد پیدا ہوئے ہو کہ ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا؟ پہلی قوموں نے کہا تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کدھر ہے تمہارا عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو، لے کر آؤ۔ نبی کا جواب ہے انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، جب اللہ لائے گا تو پھر تم کچھ کر نہ سکو گے، تمہیں بے بس ہونا پڑے گا۔ منہم من اخذتہ الصیحہ منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، کتنی قوموں پہ پتھروں کی بارش ہوئی، وامطرنا علیہم مطرا من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، ایسے پتھر برسائے کہ ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا یہ اس کے سر پر، اور نوکدار پتھر کے یہاں لگے اور پیٹ کو چیر کے باہر نکل جائے۔ منہم من اخذتہ الصیحہ، کئی قوموں کو فرشتے کی چیخ نے ان کے کلیجے پھاڑ دی۔ منہم من خسفنا بہ الارض، کتنوں کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، کھڑے کھڑے زمین میں دھسا دیا۔ منہم من اغرقنا، کئیوں کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، بہا دیا، ختم کر دیا۔ کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک، ہم آپ کو یہ سارے نبیوں کے قصے سنا رہے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو کہ یہاں حکم اللہ کا چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، ان اور الا، ان دو لفظوں کے ساتھ اللہ نے ساری بادشاہتوں کی نفی کر دی ہے۔ یہاں کوئی بادشاہ نہیں، سب فقیر ہیں، سب غریب ہیں، ایک بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اللہ ہی کی حکومت ہے، صرف اللہ ہی حاکم ہے۔ بادشاہ بناتا ہے، کسی کو گراتا ہے، کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو دے کر واپس لے لیتا ہے، کسی کو واپس لے کے پھر واپس کر دیتا ہے کہ ساری، اور یہ حکومت کب سے ہے اللہ پاک کی؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کی حکومت ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، جس کی انتہا کوئی نہیں۔ ساری حکومتیں 80 سال 90 سال، سب سے لمبی حکومت اسلامی جس خاندان نے کی وہ عثمانی ترک تھے جنہوں نے کوئی 650 سال حکومت کی، ان کو بھی اللہ نے مٹا دیا۔ اس کے بعد ہے پھر بنو عباس جنہوں نے 524 سال حکومت کی، ان کو بھی اللہ نے مٹا دیا۔ یہاں ایک کی بادشاہی ہے، کب سے ہے؟ من قبل، شروع سے ہے۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا شروع ہے ہی کوئی نہیں۔ کہاں ختم ہوتی ہے؟ من بعد، آخر میں۔ اس کا آخر کدھر ہے؟ اس کا آخر ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ شروع سے بادشاہ ہے، وہ آج بھی بادشاہ ہے، وہ آگے بھی بادشاہ ہے، وہ ماضی میں بھی بادشاہ ہے، مستقبل میں بھی بادشاہ ہے، اور حال میں بھی بادشاہ ہے۔ اور آج کا دن گزر جائے تو کل ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا کہ آج کے دن میں کیا ہوا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے جس دن کائنات بنائی تھی اس دن سے لے کر آج تک اور آگے جو آنے والی ہے سب پر تیرے رب کی نظر ہے۔ ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے سے پاک ہے، تیرا رب نہیں بھولتا، تیرا رب نہیں بھولتا۔ میں اکثر اللہ کے سامنے روتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ یاد کیا جوانی میں، احادیث اور کیا کچھ اللہ نے میرے سینے میں بھرا، آہستہ آہستہ بھول گیا، کچھ سردرد، بیماریاں، کچھ سفر، بھول گیا۔ لیکن اللہ کہتا ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھول سے پاک ہے۔ وہ پوچھتا ہے من ربکما یا موسیٰ، فرعون کہتا ہے تمہارا رب ہے کون موسیٰ؟ وہ کہتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو زیرو سے بنایا، بغیر میٹیریل کے بنایا۔ یہ ممبر لکڑی سے بنا پڑا ہے، لکڑی ہم نے نہیں بنائی، اللہ لکڑی کو لکڑی کے بغیر بناتا ہے۔ جنگل ایک
छिलका नहीं था, जंगल खड़े कर दिए। एक पत्ता नहीं था, करोड़ों किस्म के पत्ते पैदा कर दिए। एक फूल की पंखड़ी नहीं थी, लाखों किस्म के फूल पैदा कर दिए। कोई जानवर नहीं था, हर शक्ल रंग व बू के जानवर पैदा कर दिए। जीरो से, जमीन आसमान कोई नहीं थे। अवलम यरल्लदीन कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानता रत्कन फफतखनाहुमा। और कौन ये करते हुए कुफार की जमाल कि जमीन आसमान कुछ भी नहीं था। ऐसे नहीं पहले जमीन का ढेर लगा पड़ा हुआ है, आसमानों का ढेर लगा पड़ा है, तो इससे आसमान बना दिए, इससे जमीन बना दी। न जमीन कुछ थी न आसमान कुछ था, उसने धमाका किया। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन, और उसने वजूद दिया और उसने खल्क दी, उसने शक्ल दी। अलम नजअल लहू ऐनैन, ये आंखें कहां से लाए हो, किसने दी हैं? कहता अल्लाह, कहता मैंने दी हैं। वलिसानन, जिससे तारिक जमील तू बोल रहा है, ये जुबान तुम्हें किसने दी है? अल्लाह कहता मैंने दी है, तेरे माँ बाप ने नहीं दी। वशफतैन, और ये जो होंठ लगे हुए हैं, ये तेरे किसने बनाए हैं? ये होंठ ना होते तो हम बोल ही ना सकते। किसने बना के दिए? कहा हमने बना के दिए। अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें, अजब लफ्ज़ है, ये भी कह सकते थे मिन माइन दाईफ, हमने तुम्हें कमजोर पानी से पैदा किया। कि इंसानी नुत्फा जिससे इंसान बनता है, ये हमारा शागिर्द मौलवी बिलाल जिन लगता है चलता हो, 1/20 मिलीमीटर के 20 हिस्से करो तो जो 20वां हिस्सा है नुत्फा उसके बराबर होता है। नजर नहीं आता, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। उससे अल्लाह ने कौम आद को भी बनाया जो 50-50 फुट ऊंचे थे और 600 साल जिंदगी गुजारते थे और बीमार नहीं होते थे, बूढ़े नहीं होते थे, बस गिरते थे और मर जाते थे। तो अल्लाह ने कहा अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, हमने तुम्हें हकीर पानी से बनाया, जलील पानी से बनाया। हमारे सर पे जूता मारा है कि अकड़ के ना ठहरो, याद कर, तो एक नापाक और इंतहाई हकीर किस्म के पानी से बना है। मजअल्नाहु नुत्फतन फी करारिन मकीन, फिर तेरे रब ने अगला काम किया, उसे माँ के रहम में ठिकाना दिया। कितना इला कदरिन मालूम, तेरे रब ने एक निजाम बनाया, इतने महीने इसको रख के बनाते बनाते पूरा करना है। फकदरना, और फिर हमने निजाम बनाया, हमने उसका अंदाजा किया, हमने उसकी मिकदार मुकर्रर की, उसका अदद मुकर्रर किया, उसकी हर चीज मुकर्रर की। फनिअमल कादिरून, है कोई तेरे रब जैसा ये अंदाजे करने वाला? मेरा बंदा तू तो रोशनी में चीजें बनाता है और तेरे रब ने तुझे माँ के पेट में 3 अंधेरों में बनाया। खल्कन मिन बाद खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलास, 3 अंधेरों में तेरा रब तुझे बनाता है। और क्या बनाता है? या अय्युहल इंसान मा हर्रक बिरब्बिकल करीम, ओ बेवकूफ इंसान, किस रब से धोखे में पड़ गया है? अल्लज़ी खलक़का, जिसने माँ के 3 अंधेरों में तुझे 0 से बनाया। फसव्वाका, और हर चीज को मोतदिल बराबर बनाया, एक आध लंबा एक आध छोटा कर देता है कईयों के इबरत के लिए माजूर पैदा होते हैं। फ़अदलका, और पूरा एतदाल के साथ यूं नहीं बनाया। सारे जानवर 4 पांव पे चलते हैं, तुम्हें सीधा खड़ा किया। क्या तुम्हें हुस्न दिया हमने कि सीधे खड़े होने में कितनी खूबसूरती है। हाथी जैसा, शेर जैसा, ज़राफ़े जैसा, सब 4 पांव पे चल रहे हैं। और अजदहा जैसा, एनाकोंडा जैसा जो गाय पूरी खा जाता है, वो जमीन पे रींग रहे हैं, तुम्हें ऐसे सीधा खड़ा किया। और पेट के बल चलने वाले हजारों लाखों करोड़ों कीड़े, और छोटी छोटी टांगों के साथ चलने वाले हजारों लाखों करोड़ों कीड़े। फिर परिंदों को पर देकर उड़ाया। 2 टांगे बनाई पर वो चल नहीं सकते, वो उड़ते हैं, चलते हैं तो ऐसे फुदकते हैं। वलक़द कर्रमना बनी आदम, ओ मेरा बंदा औरतों का मैंने तुम्हें क्या इज्जत दी।
تمہیں کیسے تیرے رب نے بنایا، خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کیا خوبصورت انداز میں ہم نے تمہیں یہ شکل عطا فرمائی۔ ہمارے اوپر بال ہوتے ریچھ کی طرح ہم کچھ کر سکتے تھے؟ ہمارے اوپر بال ہوتے بندروں کی طرح ہم کچھ کر سکتے تھے؟ اور سارے جانور منہ سے کھاتے ہیں، انسان ہاتھ سے کھاتا ہے۔ کیا زبردست! پانی میں منہ ڈال کے پانی پیتے ہیں، تم گلاس اٹھاتے ہو اور اس سے پانی پیتے ہو۔ یہ کافر مسلم سب کو اللہ نے یہ عزت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ سارے جانور بول نہیں سکتے، تم بولتے ہو۔ سارے جانور وہ سوچ نہیں رکھتے، تمہیں سوچ دی ہے، تمہیں عقل دی ہے۔ سارے جانور جیسا مل جائے منہ مار کے کھا لیتے ہیں، تم خریدتے ہو، کاٹتے ہو، چھیلتے ہو، مسالے بناتے ہو، اپنے مزے کا پکاتے ہو، پھر بیٹھ کے کھاتے ہو۔ یہ میرا رب تمہیں عزت دے رہا ہے۔ ہر کافر مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا فرمائے۔ کئیوں کی آنکھیں جانوروں کی یہاں ہوتی ہیں، تمہاری سیدھی چہرے پہ لگائی ہیں، ان کو خوبصورت بنایا ہے، اوپر ناک جوڑا ہے، اوپر ماتھا لگایا ہے، اوپر سر لگایا ہے، ادھر گال لگائے ہیں۔ انسان مردوں کو داڑھی دی ہے، عورتوں کو بغیر داڑھی کے پیدا کیا ہے۔ انسان مرد کا حسن داڑھی میں ہے، داڑھی منڈانے میں نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی کے پاس آئے ایرانی آپ کو پکڑنے کے لیے، تو ان کی داڑیاں شیو تھیں اور مونچھیں تھیں۔ آپ نے جب ان کو دیکھا تو منہ ادھر پھیر لی، کہا تمہیں یہ شکل بنانے کا کس نے کہا ہے؟ منہ ادھر ہی ہے اور ان سے بات کر رہے ہیں، یہ شکل بنانے کا تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہنے لگے ہمارے خدا کسرا نے ہمیں کہا ہے کہ ہم داڑھی صاف کریں، مونچھیں رکھیں۔ آپ نے کہا مجھے میرے رب نے کہا ہے میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو صاف کروں۔ جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کل جواب دوں گا۔ کل ان کو بلایا اور کہا میرے رب نے تمہارے رب کو ہلاک کر دیا۔ اسی رات کسرا بادشاہ کو اس کے بیٹے شیروے نے قتل کروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوب، اگر عورتوں کے چہرے پر بھی بال لگا دیتا تو حسن کہاں رہتا، خوبصورتی کہاں رہتی؟ سوچ، صرف اپنے وجود میں غور کرو، تمہارے یہ جوڑ رکھے ہیں، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے تمہیں بنایا اور تمہارے جوڑ رکھے۔ یہ کتنا عجیب جوڑ ہے، کیسے یہ گھومتا ہے۔ اور یہ جو گھٹنے کا جوڑ ہے یہ شاہکار ہے، شاہکار، ہڈی کے اوپر ہڈی کھڑی ہوئی ہے۔ اور پھر کہتا ہے شددنا اسرہ، میں نے اس سے مضبوط رسوں سے باندھا، پٹھوں کے ذریعے سے، پٹھے میں نے رس سے ترجمہ کیا، مضبوط رسوں سے باندھا ہے۔ اگر اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور انصاف سے اپنے جسم کو چلاؤ تو پوری زندگی تم ایسے سیدھے چل سکتے ہو۔ جو ان کے گوڑے خراب ہوتے ہیں پہلے ان کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، تو پیٹ وڈا ہو جاندہ ہے، بھار زیادہ پہ جاندہ ہے، گوڑے ہلن لگ جاندے۔ تو اللہ نے گوڑے ہلنے کے لیے نہیں بنائے، یہ انسانوں نے گوڑے بنائے کہ کھا 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 کے تباہی پھیر دیں دے، مطلب جیسے کل کو روٹی ملنی ہی نہیں، ہنے ہی کھا لو۔ اور میرے نبی نے کہا کہ سب سے بدترین برتن جسے کوئی انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے۔ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، بیماری نہیں آئے گی۔ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، بیماری نہیں آئے گی۔ رات کو موبائل نہ دیکھو، جلدی سو جاؤ 10 بجے تک، صبح تہجد میں اٹھ جاؤ، پورا جسم توانا اور جوان رہے گا موت تک۔ یہ موبائل تمہیں بوڑھا کر رہا ہے، تمہیں تباہ کر رہا ہے، تمہاری آنکھیں لے رہا ہے، تمہارا دماغ لے رہا ہے، تمہاری سوچ لے رہا ہے، تمہاری عقل پہ چھا گیا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ ہر ویلے اگے رکھی رکھو، یہ تو ضرورت کے لیے تھا۔ میراثیاں دا پتر جمیا، انہیں ایڈی خوش منائی کہ چم چم کے انہوں ماری چھڑے۔ تو تم نے یہ اس نامراد کے ساتھ تو میراثیوں کے بیٹے والا حال کیا، ہر وقت جیب میں ٹاں 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 ٹاں۔ رات میں سویا، مجھے پرانی بات ہے، مجھے آف کرنا بھول گیا۔ دسمبر کا مہینہ، 12 اور 2 کے درمیان بیل بجی، تو مجھے میری والدہ کی موت کی اطلاع بھی اسی وقت ملی تھی، میں مدینہ میں تھا۔ تو وہ جو بیل بجی نا تو میرا دل دھڑکا، میں کہا یا اللہ خیر ہوئے، ایسے ٹیلی فون دی بیل، یا اللہ خیر ہوئے، یا اللہ خیر ہوئے۔ میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا، میں نے کہا جی اے مولوی طارق جمیل بول رہے ہو؟ میں کہا جی اے جی ٹیلا تک دعا پڑھ سکنے ہیں؟ میں کہا تیرا بیڑا ہر کے جاوے، وہ پہلے گھڑی تے ویک ٹائم بھی ہویا ہے،
تو میرا رب کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، تمہیں میں نے کیسے بنایا؟ اور پاگل کبھی سوچا ہے ماں کے پیٹ میں تیرا ایک طارق جمیل بن رہا تھا، کروڑوں بچے بن رہے تھے ماں کے پیٹ میں، اور کروڑوں مادہ جانوروں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، اور اربوں اربوں انڈوں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے۔ اور میرا رب کیسا ہے؟ لا یدل ربی ولا ینسا، اللہ کہتا ہے تیرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ اس سے غلطی لگتی ہے۔ بھئی اتنے کٹھے انڈے ہو گئے، ان کس سے چکی پاونا ہے، کس سے چکی پاونا ہے، اتنی عورتیں حاملہ، اتنی بھیڑ بکریاں حاملہ، اتنے گائے حاملہ، اتنے گھوڑیاں حاملہ، اتنی کوتیاں حاملہ، اتنے پرندے مادہ کے اندر انڈوں کے حمل۔ ایک مچھلی ٹراؤٹ اتنی ساری ہوتی، وہ ایک وقت میں 3000 انڈے دیتی، اور سارا ٹھنڈا دریا بھرا پڑا ہے ٹراؤٹ سے، اور ہر مچھلی 3000 انڈے دیتی ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے لا یدل ربی ولا ینسا، تیرا رب بھول سے بھی پاک ہے، اور تیرا رب غلطی سے بھی پاک ہے۔ خطا کار تم ہو۔ الم نخلقکم من ماء مہین ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، تمہیں مٹی سے نکالا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، تو تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اس نطفے کا 1/20 ملی میٹر، 1/20 ملی میٹر ٹھکانہ دیا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اسے ایک جونک بنایا، فخلقنا العلاقۃ مضغۃ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی، فکسونا العظام لحما، اس پر پھر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکلیں دی ہیں جو لے کے بیٹھے ہو، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ 2 آنکھیں چوکھی وڈیاں، 13 کروڑ بلب یہاں لگے ہوئے ہیں اس آنکھ میں، اور 13 کروڑ اس میں لگے ہوئے ہیں، 26 کروڑ، ویسے تو ان کو آئی ریسپٹر کہتے ہیں، میں اس کا آسان ترجمہ کر رہا ہوں، بلب، 26 کروڑ بلب ان 2 آنکھوں میں، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں، اور 7 ارب انسان ہیں، اور 14 ارب آنکھیں ہیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے ملا کے دکھاؤ، اور 7 ارب انسان ہیں، کسی ایک انسان کی انگلی کے یہ جو دھاگے ہیں، یہ جو لائنیں ہیں، کسی سے ملا کے دکھا، کسی ایک کے ملا کے دکھا، اور کتنے پیدا ہو کے مر گئے، کتنے موجود ہیں، کتنے ماں کے پیٹ میں، کتنے آنے والے ہیں، کسی ایک کا بھی یہ انگلی کا جو ہے، یہ پورا، اور یہ پوری انگلیاں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے لکیریں لگائی ہیں، دوسرے سے نہیں ملتی۔ کب یہ آیت اتری؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، تم کہتے ہو ہڈیاں کون جمع کرے گا، مر گئے ہم، بلا میں تکبر ہے، بلا کا بلا، جانتے ہو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، قادرین علی ان نسوی بنانا۔ او پاگل، تجھے نہیں، تیری انگلی کا پورا بھی تجھے واپس کروں گا، لکیریں ملا لینا، کسی اور کی نہیں ہوں گی، تیری ہی لکیریں ہوں گی۔ اور یہ میرے نبی پر یہ آیت مکہ میں اتر رہی ہے، اور یہ علم 1890 میں انگلستان کا ایک سائنسدان وہ اس کو ڈسکور کر رہا ہے کہ دنیا میں کسی انسان کی انگلیوں کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہ 2 کان ہیں، کسی ایک کے دوسرے سے ملا کے دکھا دو، یہ 2 نتنے ہیں، کسی ایک کے دوسرے سے ملا کے دکھا دو، یہ ایک ساؤنڈ باکس ہے جس سے میری آواز نکل رہی ہے، کسی ایک کی آواز دوسرے سے ملا کے دکھا دو۔ آپ فون اٹھاتے ہیں، اگلا بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا مولوی طارق جمیل بول رہے ہو، کیسے پتا چل گیا؟ آواز سے، رات کے اندھیرے میں آ رہا ہے، اندھیرے میں دیکھتا ہے، کہتے ہیں تو اشفاق آ رہا ہے، کیسے وجہ سے؟ ہر آدمی کی چال الگ، آواز الگ، آنکھوں کے رنگ الگ، چہرے کی ایڈا سارا منہ ہے، اربوں کھربوں انسان بنا دیے، آج تک ایک کو دوسرے سے ملنے نہیں دیا۔ کتنے نمونے ہیں میرے رب کے پاس، کتنے نمونے ہیں۔ یہ چھوٹی سی انگلی دیکھو، یہ جو سب سے چھوٹی ہے، یہ 7 ارب انسان کٹھے کرو، کسی ایک کی انگلی دوسرے سے نہیں ملے گا۔ بلا وہو الخلاق العلیم، جانتے ہو کہ اللہ بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کر کے غافل نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ایک
انسان نہیں، پرندے، پتنگے، پروانے، حشرات، مچھر، مکھی، ٹڈی اور زمین کی تہ میں چلنے والی چیونٹیاں، کیڑیاں، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلیاں۔ باربیڈوس میں گیا، وہ بڑا خوبصورت جزیرہ ہے جنوبی امریکہ، وسطی امریکہ کا، تو انہوں نے کہا جی آپ کو ہم اس کی سیر کراتے ہیں، آبدوز کی۔ میں بڑا خوش ہوا کہ چلو سمندر دیکھیے بیچ جا کے۔ وہ میں اندر لے گئے جہاز سے، پھر وہاں سے انہوں نے سیڑھیاں لگائیں اور ہمیں انہوں نے آبدوز کے کھو میں ڈال دیا، ادھر بٹھا دیا، اور اس میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نیچے جانا شروع ہوئی، میں کہا یا اللہ ایک باری باہر کر دے، میری توبہ جو میں مڑ میں آ۔ وہ جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ بتا رہا ہے یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے۔ مینوں ہر شے بھول گئی، میں کہا یا اللہ مینوں باہر کڈ، اے میں نہیں دیکھ سکتا، اتنا دہشت تاری ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود میں نے شاہکار رب دیکھا کہ اتنی مچھلیاں وہاں تیر رہی، اور 7 سمندر، 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ 29% میں 7 ارب انسان رہتے ہیں، 71% میں کیا کچھ رہتا ہے۔ وہ میرا رب کیسا رب ہے کہ کسی طرف سے بھی اس کی نظر سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ میں تو سامنے دیکھا تو یہ بھی گئے، یہ بھی گئے، ادھر دیکھا تو یہ سارے گئے، ادھر دیکھا تو یہ سارے گئے، اوپر دیکھا تو سارے گئے، پیچھے دیکھا تو سارے گئے۔ اور میرا رب مشرق دیکھے تو مغرب بھی سامنے، مغرب دیکھے تو شمال بھی سامنے، شمال دیکھے تو جنوب بھی سامنے، جنوب بھی دیکھے تو درمیان بھی سامنے، درمیان دیکھے تو فضا بھی سامنے، فضا کو دیکھے تو سمندر کی تہ بھی سامنے، سمندر کی تہ کو دیکھے تو 7 آسمان سامنے، آسمانوں کو دیکھے تو زمینیں سامنے، فرشتوں کو دیکھے تو جنات سامنے، جنات کو دیکھے تو انسان سامنے، انسانوں کو دیکھے تو عورتیں سامنے، عورتوں کو دیکھے تو مرد سامنے، بچوں کو دیکھے تو جوان سامنے، جوانوں کو دیکھے تو بوڑھے سامنے، زندوں کو دیکھے تو مردہ سامنے، مردہ کو دیکھے تو پیدا ہونے والے سامنے۔ یہ کیا میرا اللہ ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اے فیصلہ بات کرو، اور تسی نہ پڑھو تسبیح اپنے رکھ دی، تیرے رب کی کل کائنات تسبیح پڑھتی ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان میں جو چیز ہے وہ اللہ کو پکار رہی ہے، اللہ کو پکار رہی۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کا دعا مانگے۔ جو دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، دھوپ میں جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ نماز ہمیں ملی، نماز استسقاء، وہ نماز نہیں تھی جو دعا۔ لیکن جب وہ شہر سے باہر نکلے تو کہنے لگے واپس چلو، دعا قبول ہوگی۔ کہا حضرت ابھی تو دعا مانگی نہیں۔ کہا ایک چونٹی اللہ سے کہہ رہی تھی اللہ پیاسے ہیں پانی پلا، تو اللہ نے سن لی ہے، اسی پر بارش ہو جائے۔ سب کو واپس لے گئے، اللہ نے بارش کر دی۔ چونٹی سے بھی غافل نہ ہو، طارق جمیل سے غافل ہو، میرے بول سے، میرے قول سے، میرے فعل سے، میرے کاروبار سے، میرے لین دین سے، میرے ہیرا پھیری سے، میرے جھوٹ بولنے سے، میرے خیانت کرنے سے، میرے ملاوٹ کرنے سے، میرے رشوت دینے سے وہ غافل ہے؟ کیا وہ زانی سے غافل ہے؟ شرابی سے غافل ہے؟ جواری سے غافل ہے؟ جھوٹے سے غافل ہے؟ قاتل سے غافل ہے؟ نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، عزتوں کا مالک، حکمتوں کا مالک، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ۔ دلیل کیا ہے؟ یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ چھوٹا سا حال ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 پلر کھڑے ہیں اتنی ساری چھت کے لیے، اور میرا رب کہتا تھوڑا اتنا منہ کرو، ہل تری من فطور، میرے آسمان کو دیکھو، لمبائی چوڑائی کو دیکھو، کوئی پلر نظر آتا ہے؟ بغیر عمد ترونہا، کوئی پلر نظر آتا ہے؟ نہیں اللہ کوئی نہیں آتا۔ اتنی بڑی چھت پہ کے نیچے پلر نہ ہو تو وہ ایسے ہو جاتی ہے، یا پھٹ جاتی ہے، یا گر جاتی ہے۔ تو کہتا ہے ہل تری من فطور، کوئی اس میں پھٹن، شگاف، ڈھیلی ہو گئی ہوئے، پٹھی ہو گئی ہوئے ہے؟ دیکھو نہیں۔ پھر کہتا ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھ،
پھر کہتا ہے کرتین، بار بار دیکھ، ویکھی جا، دوربین لا کے ویکھی جا، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نظریں ذلیل ہو کے واپس لوٹیں گی، تیرے رب کے آسمان میں کمی نہیں دکھا سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے میرا آپ کا سچا اور حقیقی رب، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہ اول ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں، وہ بلند ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، وہ اللطیف الخبیر، اللطیف، ایسا باریک سے باریک چیز میں بھی اس کا علم پہنچ جاتا ہے، جس چیز کو بڑی بڑی دوربینوں سے دیکھا جاتا ہے کروڑوں گنا بڑا کر کے، تیرا رب اس کو اپنے اصلی سطح پر اس کے اندر کی تہ میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کا جاننے والا۔ تب ہو سکتا ہے کوئی کہ نہ اس کی ابتدا ہو، نہ انتہا ہو، نہ اس سے اوپر کوئی ہو، نہ اس سے چھپا کوئی ہو، تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کا علم ہے تیرے رب کے پاس۔ انسان نبی ہو، رسول ہو، آخری نبی ہو، ائمہ ہوں، صحابہ ہوں، صالحین ہوں، اولیاء کرام ہوں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، قبر کے پیٹ میں جا کے سو گئے، ان کی ابتدا بھی ہے، ان کی انتہا بھی ہے، اور میرا اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، قدیم بلا ابتدا، دائم بلا انتہا، سبحان اللہ۔ ایسا قدیم ہے کہ ابتدا کوئی نہیں، ایسا دائمی ہے کہ انتہا کوئی نہیں، وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ۔ اگلی آیت یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تیرا رب ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کہ چیزوں سے پہلے وہ موجود ہے، پھر چیزوں کے بعد بھی وہ موجود ہے، ایک زمین آسمان کو تباہ و برباد کرے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ ساری کائنات کو اللہ کہہ رہا ہے توڑ پھوڑ کے پنجر کر کے وہ پھینک دوں گا کباڑ کی طرح۔ اذا السماء انفطرت، وہ پھٹ گیا آسمان، واذا الکواکب انتثرت، وہ ستارے ٹوٹ گئے جھڑ گئے، واذا البحار فجرت، وہ سمندروں میں آگ لگ گئی بھڑک اٹھی، واذا القبور بعثرت، قبریں اکھڑ گئیں اس میں سے تم نکلنے لگے، علمت نفس ما قدمت واخرت، آج تمہیں پتہ چلے گا کیا کر کے آئے ہو اور کیا نہیں کر کے آئے ہو۔ کفر کی جنگ جاری ہے، کس کو فتح ہوگی کس کو شکست ہوگی اللہ کو پتہ ہے، لیکن مسلمان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ شہادت مطلوب مقصود مومن، مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ خیبر کی جنگ چل رہی تھی تو کچھ دن چلی، کچھ مال غنیمت آیا تو آپ نے ایک صحابی کو بلا کر کہا یہ تیرے مال کا حصہ ہے غنیمت کا۔ مال ھذا بایاتک، یا رسول اللہ میں نے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہ نہیں میں نے اس لیے تلوار اٹھائی ہے کہ دشمن کا تیر یہاں لگے اور کدھر سے پار نکل جائے اور میں کہوں اللہ میں تیرے نام پہ قربان ہوا۔ آپ نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے سچا کر دکھائے گا۔ اگلے دن جب فتح مکمل ہوئی حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اٹھا کے وہ مارا، بعد میں 40 آدمیوں نے مل کر اٹھایا اس دروازے کو۔ فرماتے تھے میں نے جسمانی طاقت سے نہیں اٹھایا تھا، روحانی طاقت سے اٹھایا تھا۔ تو شہداء کی لاشیں آئیں تو وہ صحابی جنہوں نے کل کہا تھا یہاں تیر لگے اور کدھر نکل جائے، ٹھیک تیر یہاں لگا ہوا تھا اور کدھر سے پار تھا۔ ہم مال کے لیے نہیں لڑتے، ملک فتح کرنے کے لیے نہیں لڑتے، جتنا مسلمان بادشاہوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی نے نہیں پہنچایا، کہ وہ صرف ملک کی ہوس، مال کی ہوس میں کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے اور انہیں پیار محبت سے دوستی لگا کر ایمان کی طرف نہیں بلایا۔ حضرت علی علیہ السلام کو آپ نے جھنڈا دیا خیبر میں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جاتے ہی لڑائی کرو گا؟ نہیں ہم اس لیے نہیں آئے، تو نے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دے گئی،
اگر وہ اسلام قبول کر لے تمہارے بھائی ہیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں اپنی ذات، نہ قبول کرے جزیہ دے، نہ قبول کرے پھر جنگ کا، پھر اللہ کا نام لے کر تلوار اٹھاؤ۔ مسلمان ایسے اندھا دھند نہیں مارتا، تو اب تو مسلمان ہی مسلمان کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ تو بھائیو، حق و باطل کی جنگ ہے، اللہ سے دعا مانگو، رمضان کا مہینہ ہے اور جمعے کا دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ ہمارے ایران کے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے اور یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار کرے اور ان کو انہی سمندر میں غرق کر دے جس میں وہ بڑے تکبر سے آئے ہیں، اشرم و بطرن، اکڑے ہوئے تکبر۔ الیس ملک مصر الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اور تم دیکھتے نہیں ہو مصر کا ملک میرا ہے، یہ دریا میرے حکم سے چلتے ہیں۔ فلولا القی علیہ اسرۃ من ذہب، اور یہ جو مجھے دعوت دینے آیا ہے یہ تو کپڑے ہی پاٹے ہوئے ہیں، فقیر بندہ ہے، ادھر ہاتھ ہے کچھ سونے دے کنگن ہوندے تو میں بھی آدھا بھی کوئی ہے، یہ تو کوئی شے کوئی نہیں، وہ شے بہت ہے، پیچھے اللہ ہے۔ اللہ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہم ملیم، ہم نے فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، یم کہتے ہیں گہرے پانی کو، اور ہم نے انہیں اٹھا کے گہرے پانی میں پھینک دیا۔ تو بھائیو، ہمارے پاس ایک ہتھیار، بے شک امت مسلمہ کمزور ہے، یہ ان کی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اقبال نے کہا تھا کہ اگر قوت نہیں پیدا کرو گے تو پھر ذلت کی موت مرنے کے لیے تیار رہو۔ اسلامی ملکوں نے، اسلامی بادشاہوں نے امت کو نہ کسی رخ پہ ڈالا، نہ کسی کام پہ ڈالا، سب سے زیادہ وسائل ان کے پاس تھے، اور 57 ملکوں کے حکمران ہی سب سے زیادہ ان وسائل کو ہڑپ کرنے والے بن گئے۔ آج سب کے اوپر اللہ نے ذلت کی چادر چڑھا دی، سب یہود و نصارہ کی سامنے غلام بنے ہوئے، سر جھکائے ہوئے۔ تو بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو کہ یا اللہ اپنے بندوں کو فتح عطا فرما، اور ان یہودی اور عیسائیوں کے ظلم و ستم